ناظرین آداب، 22 اکتوبر 2021 مطابق 15 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق ہندوستان میں جمعرات کے روز کورونا وائرس کے خلاف 1 ارب ٹیکے مکمل ہونے پر جشن کا ماحول رہا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ہندوستان کی اس کامیابی کو غیر معمولی قرار دیا۔ اس سلسلے میں ایک اہم تقریب دہلی کے لال قلعے میں مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود مسٹر مانسکھ مانڈویا کی قیادت میں منعقد ہوئی، جس میں ایک کووڈ گیت اور ایک فلم کی نمائش کی گئی۔ پروگرام میں وزارت صحت کے اعلیٰ حکام اور متعدد معززین نے شرکت کی۔ 1 ارب ویکسین لگنے کے ساتھ ہی ملک بھر کے اہم ریلوے اسٹیشنوں، بس اڈے اور دیگر نمایاں مقامات پر بیک وقت اس کا اعلان کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور کئی نامور شخصیات نے اس کامیابی کے لیے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف جنگ میں صف اول کے ملازمین، ڈاکٹروں، نرسوں اور معاون طبی عملہ نیز ویکسین بنانے والی کمپنیوں، سائنسدانوں اور دیگر متعلقین کو مبارکباد پیش کی۔ اس مبارکبادی کے جشن پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹری رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ ملک ڈاکٹروں، نرسوں، اسپتالوں کا ہمیشہ شکر گزار رہے گا کہ انہوں نے جان پر کھیل کر 100 کروڑ ویکسین ڈوز لگائے، لیکن آج ایک بار پھر حکومت ذمہ داری سے ہٹ کر جشن منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت یہ جان لے کہ جشن منانے سے زخم نہیں بھرتے، جواب دہی طے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ شاہ رخ خان کے گھر پر NCB کی چھاپے ماری کی خبر کو میڈیا نے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، حالانکہ اس چھاپے ماری میں کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہیں NCB کے مطابق شاہ رخ خان کے گھر کوئی چھاپے ماری نہیں کی گئی، بلکہ وہ ممبئی کروز ڈرگ معاملے میں گرفتار اداکار کے بیٹے آرین خان کی جانب سے موبائل فون کے علاوہ کسی دوسرے گیجٹس کے استعمال کے تعلق سے تفتیش کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ نوٹس بھی دے دیا تھا۔ NCB نے آج فلم اسٹار چنکی پانڈے کی اداکارہ دختر اننیا پانڈے کو بھی طلب کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرین کے واٹس ایپ چیٹ میں اس کے بھی ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ بتاتے چلے کہ ممبئی ہائی کورٹ نے کروز ڈرگ معاملے کے ملزمین آرین خان کی ضمانت کی عرضی پر سماعت کی اگلی تاریخ 26 اکتوبر طے کی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی اتر پردیش میں اقتدار حاصل کرتی ہے تو انٹر پاس لڑکیوں کو اسمارٹ فون اور گریجویٹ طالبات کو الیکٹرانک اسکوٹی دی جائے گی۔ مسز واڈرا نے جمعرات کو ٹویٹ کر کے بتایا، کل میں نے کچھ طالبات سے ملاقات کی۔ طالبات نے کہا کہ انہیں پڑھنے اور سیکیورٹی کے لیے اسمارٹ فون کی ضرورت ہے، جس کے بعد پرینکا گاندھی نے بتایا کہ آج اعلان کمیٹی کی رضامندی سے UP کانگریس نے فیصلہ لیا ہے کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو انٹر پاس لڑکیوں کو اسمارٹ فون اور گریجویٹ لڑکیوں کو الیکٹرانک اسکوٹی دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو ایک بار پھر مرکزی حکومت پر واضح کر دیا کہ کسانوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے شاہراہوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس SK کول اور جسٹس CT روی کمار کی بینچ نے ایک بار پھر مظاہرین کو شاہراہوں سے ہٹانے کی عرضی پر سماعت کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے کسانوں کی تنظیموں سے کہا کہ وہ 4 ہفتوں میں اپنا جواب داخل کریں۔ معاملے کی اگلی سماعت 7 دسمبر کو ہوگی۔ وہیں بھارتی کسان یونین نے دہلی اتر پردیش سرحد پر غازی پور چوکی پر جاری دھرنے کو ہٹائے جانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کسان بھائیوں، یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ غازی پور بارڈر خالی کیا جا رہا ہے، یہ مکمل طور پہ بے بنیاد ہے۔ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ راستہ کسانوں نے نہیں، دہلی پولیس نے بند کیا ہے۔ ساتھ ہی کسان مورچہ کے لیڈر یوگیندر یادو نے کہا ہے کہ لکھنؤ میں 26 اکتوبر کو منعقد ہونے والی کسان مہا پنچایت موجودہ موسمی حالات اور فصلوں کے موسم کی وجہ سے 22 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ موصول ہو رہی ایک اور اطلاع کے مطابق حکومت نے مرکزی ملازمین اور پینشنرز کو دیوالی کا تحفہ دیتے ہوئے مہنگائی بھتے اور مہنگائی راحت میں 3% کا اضافہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق عالمی ہینڈ واشنگ ڈے کا اہتمام صابن سے ہاتھ دھونے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور اس کے فائدوں سے عوام کو واقف کرانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کمیونٹی میڈیسن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رورل اور اربن ہیلتھ سینٹروں پر خصوصی پروگرام منعقد کیے گئے۔ پروفیسر انیس احمد نے اس موقع پر کہا کہ ہاتھوں کی صفائی صرف کووڈ وبا کی روک تھام کی عارضی تدبیر نہیں ہے، بلکہ اسے پانی، صفائی اور حفظان صحت میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے تمام ممکنہ بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سانس کے انفیکشن میں کم لوگ مبتلا ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کی سنبھل یونٹ کی جانب سے یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک پروگرام اویس اکیڈمی سرائے ترین میں منعقد کیا گیا۔ اپنی افتتاحی تقریر میں پرویز عالم نے SIO کی 40 سالہ تاریخ کے
مختلف ادوار پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ تنظیم طلبہ کے لیے کام کرتی ہے جس کا مقصد طلبہ کے اندر ملک و ملت کی تعمیر کے دائیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ ملک کا مستقبل ہے، اس لیے ملک کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے مسائل کے لیے آئین میں دیے گئے حقوق کے حصول کو یقینی بنانے میں اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ پروگرام کی صدارت حافظ مصباح النبی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض فرقان ساحل نے انجام دیے۔ اتر پردیش صفائی کرمچاری سنگھ برانچ ٹانڈا کے زیر اہتمام نگر پالیکا پریشد ٹانڈا کے صفائی ملازمین نے آج جمعرات کو سنگھ کے صدر محمد مقیم شیخ ایڈوکیٹ کی قیادت میں اپنے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین ملازمین نے 9 نکات پر مشتمل ایک میمورنڈم نگر پالیکا ٹانڈا کے ایگزیکٹو آفیسر کو پیش کیا۔ میمورنڈم میں مستقل صفائی ملازمین کے اہل افراد کو بغیر کسی تاخیر کے ACP کا فائدہ دیا جانے، ریٹائر ہونے والے ملازمین کی تمام ادائیگیاں ریٹائرمنٹ کے دن سے کی جانے، کانٹریکٹ پر صفائی کرنے والے ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ فوری طور پر کھولے جانے اور ملازمین کو شدید بیماری کی حالت میں اور شادی کے لیے قرض کی سہولت فراہم کرائے جانے جیسے مطالبات رکھے گئے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر درگاہ حضرت حاجی عظمت علی شاہ دیوبند پر ایک شاندار نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت پیلی بھیت سے تشریف لائے سید ناظم علی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض جہان ادب اکیڈمی کے چیئرمین تنویر اجمل دیوبندی نے انجام دیے۔ اس موقع پر تنویر اجمل نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہوئے رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا۔ اس موقع پر جن شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ان میں تنویر اجمل دیوبندی، شمیم کرتپوری، دلشاد خوشتر، ڈاکٹر کاشف اختر، عدنان انور، سرور عثمانی اور سہیل اکمل قابل ذکر ہیں۔ کانگریسی کارکنان نے آج شہر میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم کی۔ شہر صدر توقیر احمد نے بتایا کہ پرینکا گاندھی کے ذریعے خواتین کو 40% ٹکٹ دیے جانے کے فیصلے پر ملک بھر میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس خواتین کو ہر شعبے میں ترقی دینا چاہتی ہے تاکہ سماج میں خواتین کے تئیں نیا ماحول دکھائی دے۔ انہوں نے بتایا کہ پرینکا گاندھی کی جانب سے اس اعلان پر ملک بھر میں خواتین کافی خوش ہیں اور آج شہر کمیٹی کی جانب سے ہم سب خواتین کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کانگریسیوں نے شنکر کالج چوراہے پر کافی دیر ہنگامہ کیا اور راہگیروں کو روک روک کر مٹھائی تقسیم کی۔ مقامی پولیس نے ٹریفک جام کی وجہ سے ان کا یہ سلسلہ جلد ختم کرا دیا۔ ادبی اور ثقافتی تنظیم قدرت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام امین آباد پارک میں ایک پروگرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید خان اعزازی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس تقریب میں لکھنؤ کے جن شخصیات کو بی بی بھٹناگر کے بدست سر سید احمد خان اعزاز سے نوازا گیا ان میں جناب چودھری یحییٰ سندلوی، جناب دلاور حسین یقین فیض آبادی، جناب سلیم تابش، عامر مختار، عتیق ارحم، محترمہ شروتی بھٹاچاریہ، عبد القدیر جوہر کے نام شامل ہیں۔ اعزاز کے بعد مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا جس کی صدارت یحییٰ سندلوی نے کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی اور ایرا یونیورسٹی مشترکہ طور پر 22-23 اکتوبر کو ایک کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ آن لائن کانفرنس پروفیسر آلوک کمار رائے، وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی، پروفیسر ششی شکلا، ڈین آرٹ فیکلٹی لکھنؤ یونیورسٹی، پروفیسر فرزانہ مہندی، وائس چانسلر ایرا یونیورسٹی کی رہنمائی میں ہو رہا ہے۔ 400 سے زیادہ امیدواروں نے مختلف ریاستوں اور دیگر ممالک جیسے تھائی لینڈ، بینکاک، ملیشیا، امریکہ، فرانس وغیرہ سے اس کانفرنس کے لیے اپنا نام درج کرایا ہے۔ اس کانفرنس کا افتتاح ایس پوڈیال سابق وزیر تعلیم بھوٹان کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس 2 روزہ پروگرام میں ابھرتے ہوئے مدوں پر 3 سیشن منعقد ہوں گے جس میں ممتاز ماہر نفسیات اپنے خیالات پیش کریں گے۔ مختلف ریسرچرز، ترجمانوں اور پروفیسروں کے ذریعے 78 تحقیق نامے پیش کیے جائیں گے اور ہر سیمینار کی صدارت اس کے صدر کے ذریعے کی جائے گی۔ اختتامیہ تقریب کا خطاب عالمی شہرت یافتہ ماہر نفسیات ہند پروفیسر گریشور مشرا، سابق وائس چانسلر مہاتما گاندھی انٹرنیشنل ہندی یونیورسٹی کے ذریعے کیا جائے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس میں انسانی زندگی اور مطلوبہ مقاصد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ لسانی ہم آہنگی کونسل اتر پردیش کے زیر اہتمام منعقد فکری ہم آہنگی مکالمہ ہی حل موضوع پر ایک مذاکرے میں کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے مسلم راشٹریہ منچ کے سرپرست اور RSS کے سینئر رہنما ڈاکٹر اندریش کمار نے کہا کہ بہت لمبے وقت سے شدت پسندوں اور کچھ سیاسی لیڈران نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ان کی دشمن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو بے گھر ہو گئی ہے تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اردو کا گھر تھا، ہے اور رہے گا۔ اس موقع پر نبی آخر الزماں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو مانو اور سب کا احترام کرو۔ انہوں نے نفرت کے راستے سے نکال کر محبت کا راستہ دکھایا جو ملک کی ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہوٹل گرینڈ ریزیڈنٹ میں اس مذاکرے کے ساتھ ہی ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد کی کتاب ذہنی و فکری ہم آہنگی، آرزو و جستجو کا اجرا بھی مہمان کے بدس عمل میں آیا۔
अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान से कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम करे तो उन्हें इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए रूस के नुमाइंदे ज़मीर काबुलोफ ने मास्को में तालिबान समेत दीगर ममालिक के अफगानिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात के दरमियान कहा कि इंतहा पसंदों को उस वक्त तस्लीम किया जाएगा जब वो इंसानी हुकूक और जामे हुकूमत के हवाले से आलमी बिरादरी की तवक्कुआत पूरी करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान ने मास्को में मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा भेजा है जहां चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं और यकीन दिलाया है कि वो हुकूक और इंतजामी मसाइल पर काम कर रहे हैं। रूस में कोरोना वबा ने एक बार फिर तबाही मचा दी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उसके इन्फेक्शन के 36,000 से जायद केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दूसरे दिन भी 1,000 से जायद मरीज अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। रूसी फेडरल रिस्पांस सेंटर की जानिब से जुमेरात को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बुध को मुल्क में 34,073 मामला दर्ज हुए और 1,028 अफराद हलाक हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए केसेस के साथ साथ मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 81,31,164 हो गई है, जबकि इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 2,27,389 हो गई है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आला सतह के वफ्द के हमराह एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच गए, जहां उन्होंने अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम हसन इखवान समेत आला क़यादत से मुलाकात की। अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत के नायब वजीर आजम हसन इखवान की जानिब से वजीर खारजा मखदूम शाह मोहम्मद कुरैशी और उनके वफ्द के एजाज में ज़ुहराना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान अफगान शहरियों को माशी बहरान से बचाने के लिए उनकी इंसानी बुनियादों पर मुआवनत करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है कि तेहरान मास्को ताल्लुकात तक़वियत और पायदारी की जानिब गामजन है। जनरल बाकरी ने रूसी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात को इंतहाई मुफीद और सूदमंद करार दिया है। जनरल बाकरी ने कहा कि जंगी जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और तरबियती जेट तैयारों की खरीदारी को आखिरी शक्ल देने, नीज तजुर्बात के तबादले के हवाले से रूसी हुक्काम के साथ गुफ्तगू इंतहाई मुफीद और फायदेमंद रही है। उन्होंने अपने रूसी हममनसब गेरासिमोव के साथ मुज़ाकरात की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस मुलाकात में खास तौर से शाम में दहशतगर्दी की बेखुनी और मुकम्मल अमन के क़याम तक तेहरान मास्को ताउन जारी रखने पर इत्तिफाक किया गया। साबिक अमरीकी सदर रवा बरस 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हामियों की हंगामा आराई के तनाजुर में सोशल मीडिया पर लगने वाली मुस्तकिल पाबंदी के बाद अपनी नई मीडिया कंपनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक दोनों इदारों की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ट्रुथ सोशल को ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप TMTG और एक खुसूसी कंपनी SPAC के इंतजाम से बनने वाली एक नई कंपनी के जरिए तैयार किया जाएगा। ट्रंप ने प्रेस रिलीज में शामिल एक तहरीरी बयान में कहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बहुत बड़ी मौजूदगी है, फिर भी आपके पसंदीदा अमेरिकी सदर को खामोश कर दिया गया है। ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द ट्रुथ सोशल पर अपना पहला सच भेजने के लिए पुरजोश हूं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को लखनऊ में स्पेशल मेहमानों के क़याम के लिए स्पेशल गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब तक रियासती हुकूमत के मेहमानों को होटलों में रहना पड़ता था, लेकिन अब उनके लिए जदीद तरीन सहूलियात से लैस गेस्ट हाउस दस्तयाब होगा। 7 मंजिला इमारत में 73 कमरे बनाए गए हैं। रियासत में पहले ही 9 गेस्ट हाउस हैं। उन्होंने कहा कि इस गेस्ट हाउस की देखरेख राज्य संपत्ति को करना होगी। हुकूमत पैसा लगा सकती है, लेकिन देखभाल का काम मुतल्लिका महकमे को करना है। वज़ीर कानून इंसाफ ब्रजेश पाठक ने कहा कि गेस्ट हाउस को 5 स्टार होटल से बेहतर बनाया है और हम रियासत को एक बार फिर ऐसी हुकूमत देंगे जिसे दुनिया देखेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान शुचि श्रीवास्तव ने बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान रहनुमा और मजबूत स्पीकर मोहतरमा पूनम पंडित ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नजरिए को अपनाते और कांग्रेस मफाद आम्मा की पॉलिसियों पर यकीन करते हुए मोहतरमा प्रियंका गांधी जी की क़यादत और रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में कांग्रेस की रुकनियत हासिल की। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी जिस तरह रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में खवातीन को हरासा करने के वाक़यात में इंसाफ हासिल करने के लिए सरगर्मी दिखा रही हैं, ये सियासत में हसासियत की एक बेहतरीन मिसाल है। कांग्रेस उनकी क़यादत में एक नई सुबह लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रियासत में हुकूमत के क़याम के बाद इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां फराहम करने का फैसला किया है ताकि उनके ख्वाबों को पंख मिल सकें। लड़कियों को अपना सुनहरी मुस्तक़बिल बनाने के काबिल होना चाहिए। मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।